ویلکم بیک ناظرین، ڈسکشن کا سٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلے میں حافظ حسین احمد صاحب سے سوال کروں گی۔ حافظ صاحب، اب کیا ہوگا؟ تمام تر سچویشن ہو گئی، بات چیت ہو گئی، معافیاں مانگ لی جاتی ہیں، حملے پھر بھی ہوتے رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوفیہ، بات دراصل یہ ہے کہ دو باتیں میں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آخری بھی نہیں ہے۔ اور ٹائمنگ کے حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ یہ ہمیں اپنی طاقت کا اظہار انہوں نے آمدن کیا ہے۔ حسین حقانی، جنرل جونز، مائیکل مولڈن، زرداری صاحب، حسین حقانی نیٹ ورک، جو امریکی امبریلا تلے جنہوں نے کھیل کھیلا، اس کھیل کے حوالے سے جو ایکسپوز ہو چکے ہیں، اس کے بعد ضروری تھا کہ وہ ہمیں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے۔ مذہبی جماعتیں اپنا رول کیوں نہیں پلے کر لیتی حافظ صاحب؟ کیوں؟ مطلب کس بات کا انتظار؟ دیکھیں، مذہبی جماعت کو چھوڑیں، پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کی جاتی ہے۔ ذرا سی بات آتی ہے تو چیخ پکار ہوتی ہے، جمہوریت کو خطرہ ہے، پارلیمنٹ کو خطرہ ہے۔ اس پارلیمنٹ نے 2 سال پہلے ایک قرارداد منظور کی، ڈرون حملوں کو بند کیا جائے، شمسی ایئرپورٹ کو واپس لیا جائے، شہباز ایئرپورٹ کے تمام سہولتوں کو واپس لے لیں۔ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ کیسے کریں گے؟ اس کے بعد کیسے کریں گے میں بتاتا ہوں۔ مئی کے سانے کے بعد، ایبٹ آباد کے ڈرامے کے بعد، ایک خط زرداری نے اسی حسین حقانی کے تھرو چند گھنٹوں کے اندر امریکی پریس میں چھپوایا، اور اس کے چند دن کے بعد 14 مئی کو ایک قرارداد پھر دوبارہ پارلیمنٹ نے متفقہ منظور کی۔ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ 28,000 سے لے کر 38,000 افراد بے گناہ ڈرون حملوں میں اور فوجی آپریشن میں مارے گئے، کسی کی جو نہیں رکھی۔ یہ جو 28 لوگ شہید ہو گئے ہمارے بھائی ہیں، پاک فوج کے ہیں۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج آپ اسے بند کر رہے ہیں؟ آج اسی شمسی ایئر بیس کو آپ بند کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں؟ یہی فیصلہ آپ پارلیمنٹ کے قرارداد کے متفقہ قرارداد کے بعد کیوں آپ نے نہیں کی؟ یہی فیصلہ آپ نے دوسری قرارداد کے بعد کیوں نہیں کی؟ یہی فیصلہ آپ نے ایبٹ آباد میں کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے 28 بھائی جو وردی پہنے ہوئے اگر شہید ہوتے ہیں تب آپ فیصلے کرتے ہیں، اور جب 38,000 لوگ بے گناہ شہید ہوتے ہیں تو آپ کی کان پہ جو نہیں رینگتی۔ دوسری بات میں عرض کروں گا کہ بنیادی طور پر آج ہم بیٹھے ہیں، آج بھی ہمارے حکمران طبقہ کہتا ہے کہ وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں، وہ تحقیقات کر رہے ہیں، انہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہمیں کوئی خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے، کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ اور دن داڑے جس انداز میں انہوں نے یہ حملے کیے ہیں اور جس طریقے سے یہ سارا کام ہوا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں اس طاقت کا استعمال ہے جو انہوں نے ہمیں بتایا کہ اگر ہمارے ایجنٹوں کو آپ پکڑیں گے، اگر آپ ان کے بلیک بیری فون جو ہے اپنے قبضے میں لیں گے صدر صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ان کے ساتھ یہ کریں گے، تو پھر یاد رکھو کہ ہم ایک سپر طاقت ہے، تو پھر ہم تمہیں تحس نحس بھی کر سکتے ہیں۔ نون لیگ سے پوچھتے ہیں شیخ صاحب، نون لیگ اب کیا ایکشن لے گی؟ کیا اپوزیشن کا رول ادا کرے گی؟ مطلب ماضی میں بھی جیسے کہ پہلے بھی پارلیمنٹ کے اجلاس ہوتے رہے ہیں، آل پارٹیز کانفرنسز ہوئی، ریزلٹس کوئی نہیں نکلتے، حملے پہ حملے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور جیسے کہ حافظ صاحب کا کہنا تھا کہ یہ کوئی آخری حملہ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوفیہ، بات یہ ہے کہ حافظ صاحب کی جماعت بھی اسی پارلیمنٹ کا حصہ ہے جس پارلیمنٹ میں حصہ ہوں۔ اگر آپ پارلیمنٹ کی قراردادوں کی بات کہیں گی تو اس قراردادوں میں ہماری جماعت بھی شامل تھی، حافظ صاحب کی جماعت بھی شامل تھی، اور ہم نے وہاں پہ مطلب یونینیمسلی ایک متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا تھا، اور اس فیصلے پہ عمل کرنا حکومت وقت کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے اپنا ری ایکشن دینا، آپ کے ساتھ بیٹھ کے اپنا ری ایکشن دیں گے، اپنی جو ہمارا ضمیر ہمیں کہتا ہے، جو سچائی ہے اس کو اصل در حقیقت یہ ہے کہ حکومت پتہ نہیں، اب میں نہیں سمجھتا آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے پارلیمنٹ کے اندر ہوتے ہوئے بھی شیخ صاحب، مطلب میں وہی اس کر رہا ہوں نا کہ پارلیمنٹ کوئی وہاں پہ توپ نہیں کھڑی کر سکے گی، نہ کوئی ٹینک کھڑی کرے گی۔ پارلیمنٹ نے اپنی قراردادیں پاس کرنی ہیں، اور حکومت کا کام ہے اس پہ عمل کروانا۔ حکومت کو چاہیے کہ اپنی ایک خود مختار حکومت جو آپ ملک کو ایک ایسی خارجہ پالیسی ریڈریس کرے جس کو کہ ساری دنیا یہ سمجھے کہ آپ ایک مختار ملک ہیں۔ اگر آپ یہی کرتے رہیں گے، اگر آپ یہ جیسے قاضی حسین احمد صاحب فرما رہے تھے کہ وردی والے اگر شہید ہوں گے، اگر حافظ حسین احمد صاحب یہ فرما رہے تھے کہ
اگر وردی والے شہید ہوں تو پھر آپ کے سارے معاملات جو ہیں سامنے آ جاتے ہیں. اب آپ ایک ذرا غور کیجئے کہ پہلی حکومتیں بھی اور آج کی حکومتیں اس ڈینائل میں رہی کہ ہمارے فوجی اڈے جو ہوائی اڈے جو ہیں وہ امریکہ کے تصرف میں نہیں ہیں. لیکن آج آپ نے خود یہ مان لیا کہ آپ اپنے اڈوں کو, ہوائی اڈوں کو ان سے خالی کروانا چاہتے ہیں. تو پھر آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے ہوائی اڈوں سے جہاز اڑ کر جب جاتے ہیں اور جا کے بے گناہ لوگوں کو شہید کرتے ہیں تو آپ پھر کیا سمجھتے ہیں اس کا ریاکشن آپ کے ملک پہ نہیں آئے گا؟ 3 گھنٹے آپریشن, 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے تقریباً آپریشن جاری رہا. میری سمجھ یہ نہیں آتا کہ ایئر ڈیفنس کہاں تھا. 3 منٹ لگتے ہیں ایئر فورس کے جہاز کو اڑنے میں. پشاور سے اپنے جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے محمد ایجنسی کا, میں اس سے بیشتر کہہ چکا ہوں صوفیہ, میں اس سے بیشتر یہ کہہ چکا ہوں کہ آپ کے 2 کلومیٹر اندر آ کے انہوں نے اٹیک کیا اور اٹیک کرنے کے بعد اپنا آپریشن کرنے کے بعد واپس چلے گئے. آپ کا بھی یہی کہنا ہے نا کہ نون لیگ پارلیمنٹ کے اندر ہو یا نہ ہو, لیکن بات یہاں پر یہ کہ ہو کچھ نہیں سکتا کیونکہ اینڈ ڈیسیجن گورنمنٹ نے لینا ہے. ہمارا ایئر ڈیفنس کیا کر رہا تھا بریگیڈیئر صاحب؟ اگر ہم بالکل ایئر ڈیفنس کے وہ وہاں پر اوور لیپنگ کرتے ہیں, اس میں وہ کور کرتے ہیں, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک انسٹرکشن دینی ہوتی ہیں. ایگزیکٹو آرڈر جو ہیں وہ آپ کے پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں ان کو آرڈر دینے چاہیے, اور جب ویک گورنمنٹ ہوتی ہے ڈیسیژن نہیں لیتے ہیں تو اس وجہ سے یہ سارا جو ہوتا ہے لنک اپ یہ خراب ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ یہ کہ سیکنڈ وہ یہ ہوتا ہے کہ دے ریمین ان دیئر اون ٹیریٹری, اور وہاں دے کے اسٹینڈ اپ ڈسٹینس سے وہ ان ٹارگیٹس کو کرتے ہیں, جس کے لیے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ افغانستان کی ٹیریٹری میں آپ کریں دین یو آر آلسو وائلیٹنگ دا سیم تھنگ. ایک تو یہ بات ہے. سیکنڈ گورنمنٹ لیول پر ایک ول آف دا گورنمنٹ ہونی چاہیے کہ جی ہم نے یہ ڈیسیژن کرنا ہے اور اس کے لیے ایگزیکٹو آرڈر. تو فوج کی کیا ویل ہوئی؟ مطلب ویسے میں اسے اتفاق نہیں کرتا. جب ایمرجنسی ہوتی ہے تو کیا آپ گورنمنٹ سے اجازت لینے چاہتے ہیں؟ جہاں پہ ایئر فورس نے اس کو راؤنڈ اپ کرنا ہے یا اس کو روکنا ہے تو وہ ایئر فورس کا اپنا ڈیسیژن ہے. دیکھیے جی, اس کا مطلب ہے آپ کے بس کا روک نہیں ہے. رویل بھائی بات یہ ہے کہ وہ سب کچھ ہوتا ہے ایمرجنسی میں. انڈیا کے خلاف, امریکہ کے خلاف, امریکہ بہادر کے خلاف کون حرکت کرے گا؟ جہاں پر ایوان صدر ان کے قبضے میں ہو, آپ کا امریکی سفیر امریکہ میں آپ کے خلاف ہو. یہ بات ہے کہ آرمی کو ہم ٹھیک ہے, یہ آرمی کے اس وقت جو ہے جنرل کیانی کی بڑی کلیئر پالیسی ہے کہ جی آرمی از انڈر دا کنٹرول آف دا گورنمنٹ آف پاکستان. وہ اس پہ نہیں لیتے ہیں, اور پھر امریکہ کے خرید گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک اے ڈیسیژن. آپ ڈیسیژن لیں, then army doesn't react, then army should be blamed. And orders are very clear کہ then they will go all out whatever happens. آپ کو واقعی لگتا ہے کہ پاکستان کی فورن پالیسی گورنمنٹ بناتی ہے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے؟ ان انوائرمنٹس میں آپ دیکھیں آپ کو بڑا کلیئر نظر آتا ہے کہ آپ کی پالیسی کیوں بنی, کیوں حسین حقانی صاحب بڑے ایکسپوز ہو گئے ہیں. اس کے ساتھ پریزیڈنٹ آف پاکستان پالیسی اس وقت یہ چل رہی ہے, آرمی کو بلیم کرتے ہیں. آرمی اس وقت اس طرح نہیں ہے, بلکہ آرمی کو اتنا بیک فٹ پہ کیا گیا اور ڈیزائن ان کے یہ ہیں کہ now everybody is talking about army and that is what is the design of the آپ کی چند گھنٹوں میں آپ نے شمسی ایئر بیس کو بند کرنے کا. لیکن شمسی, میرا تو یہاں پر یہ سوال ہے کہ شمسی ایئر بیس کی ان کو ضرورت ہے, وہ تو جلال آباد سے فلائی کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں بڑا کلیئر انہوں نے یہ اٹیک جو کیا ہے انہوں نے بڑی میجر سے کیا ہے. they have already 70% لاجسٹکس ہیں وہ لیٹویا کے تھرو یوکرین, ازبکستان سے, کرگستان سے. not only that, انہوں نے 1 سال کی سیلوز بنا کے پراپر آئل ایوری تھنگ, they have dumped everything. Let's be very clear about it کہ اس کا افیکٹ اتنا زیادہ نہیں ہوگا. So we have to show not only this, آپ اپنا جو ریزولوشن ہے اس کو یہ نہیں کریں گے جیسے حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم ردی کی ٹوکری بنائیں. They have to show as a sovereign parliament. Parliament is not sovereign. ایک خالی ایک آپ نے ریزولوشن لا لینا, it doesn't affect it all. تو ان چیزوں کو آپ کو کرنے کے لیے ضرورت ہے. اور امریکنز کو نہیں لوجسٹکس کا اتنا نہیں, آپ جائیں یہاں کراچی ایئرپورٹ کے اوپر 400 ہمرز ان کی کھڑی ہیں, ڈون کی ٹیم لے کے جائیں, آپ جا کے دیکھیں. تو یہ بتائیں کہ یہ یہاں سٹاپ کریں آپ کو, کیوں آپ جانے دیتے ہیں؟ You have to take a policy on that. 24 hours وہاں پہ ایئرپورٹ پہ کام بھی ہو رہا ہے اور مطلب مزید آگے اس کو بنایا جا رہا ہے. انہوں نے اپنی لاجسٹک لا کے پنشیر کے نارتھ سے افغانستان میں انہوں نے ریلوے تک لنک لے ہیں, وہاں سے وہ ٹرکوں پہ لوڈ کر کے لا رہے ہیں. ابھی انہوں نے ریلائنس کب کر دی, نو دے گیون ٹیسٹر. اگر یہاں ہم سٹینڈ نہیں لیتے ہیں اور ایز اے سوورن نیوکلیئر کنٹری بہیو نہیں کرتے ہیں, then you will sell out your sovereignty. یہاں پر we have to work out and do something اور stand کریں. اچھا چلیں, مجھے بریگیڈیئر صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں. ناظرین بریک سے واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ چینج لانے والے رؤوف حسن صاحب بھی موجود ہیں. ان کی جماعت کا کہنا ہے کہ وہ چینج لے کر آئیں گے. شرمیلا فاروقی بھی موجود ہیں جو کہ موجودہ حکمران جماعت کا حصہ ہیں. میرے ساتھ رہیے.